جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ مولانا حنیف جلندری صاحب موجود ہیں اور ہم حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت کے ظاہرہ مختلف پہلو ہیں, آپ نے اتحاد امت کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری زندگی امت کو جوڑنے کی بات کرتے رہے. میں نے ان کو تقریباً 50 سال تو میں نے ان کو دیکھا کیونکہ میرے استاد بھی تھے اور وہاں پڑھاتے بھی تھے. تو الحمدللہ میں نے کبھی ان کی زبان سے کوئی فرقہ وارانہ منافرت کی بات نہیں سنی. ان کی تقاریر, ان کا سبق, وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر زور ہوتا تھا کہ امت کو جوڑا جائے. اس لیے کہ علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ پیغمبر جوڑنے کے لیے آتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا اور مخلوق کو ایک دوسرے سے جوڑنا, ان کو آپس میں بھائی بھائی بنانا. تو اسی طرح یہ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی افتراق اور انتشار کی بات نہیں کرتے. یاد رکھیے جو صحیح معنوں میں عالم باعمل ہوگا وہ امت کو جوڑنے کی بات کرے گا, وہ امت کو توڑنے کی بات نہیں کرے گا. میں نے اپنے استادوں کی زندگی میں حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ دیکھا, ہمیں سب کو میں بتاتے تھے کہ سب سے بڑا نقصان امت اور انسانیت کا افتراق اور انتشار سے ہوا اور سب سے بڑا فائدہ اتحاد اور اتفاق. فرماتے تھے اتحاد انتشار کی وجہ بھی اگر میں کسی جگہ پہ کہوں تو یہ ہمارے سو کالڈ علماء کرام ہی ہیں کہیں نہ کہیں, ان کا ایک نیگیٹو کردار بھی ہے اور ان کا قلعہ کما کرنا, ان کو منع کرنا, روکنا یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. اور یہ تقریباً ظاہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر مکتبہ فکر کے اندر یہ موجود ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو صحیح معنوں میں علماء ہیں ان کو واضح طور پر ایسے لوگ جو نفرت کی نشانی ہے, نفرت پھیلاتے ہیں, ان سے اعلان برات کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر تعاون نہیں کرنا چاہیے. میں نے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا رو رو کر امت کے اتحاد کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف علم کے نہیں تھے, ان کے پاس عمل بھی تھا, اور اصل وہی ہوتا ہے جو علم اور عمل دونوں ہو. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. یہ صبح کو اشراق, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, اپنے قرآن پڑھتے, وظائف کرتے, اوراد کرتے, تسبیحات کرتے, اشراق پڑھ کر جاتے تھے. پھر میں نے مغرب کے بعد ان کو پابندی سے اوابین کلاسیں شروع ہو جاتی, پھر کلاسیں شروع, اور رات کو 12 بجے تک مطالعہ کرتے تھے جو صبح سبق پڑھانا تھا, بغیر مطالعے کے نہیں پڑھانا. 3-4 گھنٹے سوتے تھے. قرآن کی تلاوت ان کا معمول تھا, تسبیحات ان کا معمول تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رو رو کر جو دعائیں کرتے تھے ہم اس سے محروم ہو گئے. میں یہاں ایک بات ارسلان صاحب یہ کہوں گا, جس تیزی سے یہ علم و عمل کے آفتاب اور مہتاب جا رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں. ہمارے ایک عالم بزرگ تھے مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہر جنازے میں یہ کہا کرتے تھے کبرانی موت الکبرا, بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا. میں کہتا ہوں آپ کے ذریعے میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے علماء جو دنیا سے چلے گئے, اب نوجوان علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھالیں. آپ کو لگتا ہے یہ منتقل ہو رہا ہے نیچے, بوجھ اٹھانے کی سکت موجود ہے؟ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا. ہمارا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہماری امت کے جو علماء جا رہے ہیں وہ بے بدل جا رہے ہیں, بعد میں ان کے کوئی خلا پر کرنے والا نہیں ہے, گیپ موجود ہے. اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک ڈاکٹر جاتا ہے اس کی جگہ ڈاکٹر آ جاتا ہے, ایک انجینئر جاتا ہے اس کی جگہ انجینئر آ جاتا ہے, ایک سائنسدان جاتا ہے اس کی جگہ سائنسدان آ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو گیا وہ اس کا شاید خلا لیکن کسی حد تک ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں اپنی درسگاہوں میں, اپنے اداروں میں, اور ہم تیار کریں, تربیت کریں تاکہ جو بھی خلا ہو, اس دنیا کا نظام تو چلنا ہے, اللہ نے قیامت تک اس دین کو رکھنا ہے, اور اس دین کے علماء کی بھی ضرورت ہے اس امت کو. تو ہم نوجوان, اب جب تک ماں باپ ہونا, اولاد غفلت کی زندگی گزار لیتی ہے, لیکن جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر اولاد کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے, اپنی زندگی میں چینج اور تبدیلی لانی ہوتی ہے. یہ جو یکے بعد دیگر اہل علم اٹھے ہیں, اس سے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود محنت کریں جس طرح انہوں نے محنت کی, مجاہدہ کریں, ریاضتیں کریں, امت کو جوڑیں. میں امت کے اتحاد, میں سمجھتا ہوں اس وقت میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بہت نفرت آمیز مواد آ رہا ہے, ایک آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پہلے خون اور آگ کے دریاؤں سے نکلے ہیں, خدا خدا کر کے اس ملک میں امن آیا ہے. ہم نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے بہت بڑے کردار ادا کیے ہیں, ہم نے پیغام پاکستان مرتب کیا. میں سمجھتا ہوں اس پیغام پاکستان پر سب کو عمل کرنا چاہیے, جس کے اندر یہ ہے کہ تکفیر بھی نہیں ہوگی, تبرہ بھی نہیں ہوگا. کسی کو کافر قرار دینا اور کسی کی توہین اور انسلٹ کرنا
تنقید اور توہین الگ الگ چیزیں ہیں، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، امت کو جوڑنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے سبق میں بھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی اور افضل عمل کیا ہے، تو اس ایک سوال کے جواب مختلف حدیثوں میں آتے ہیں۔ یہی سوال کئی جگہ پر ہوا، کہیں حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑی نیکی، کہیں فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اعلاء کلمت اللہ، کہیں فرمایا کہ تم اپنا غریبوں کی امداد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب سے افضل۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ سوال تو ایک ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اب جواب میں یہ آ رہا ہے کہ جہاد کرنا، صدقہ کرنا، نماز اول وقت میں، یہ مختلف کیوں ہے؟ بڑی نیکی تو ایک ہوگی۔ تو اس کے اہل علم نے کئی جواب دیے۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے سائل کی حالت اپنے نور نبوت سے جو دیکھی کہ اس میں جو کمی ہے، دیکھا کہ اگر یہ بزدل ہے تو فرمایا کہ بھی جہاد کرنا افضل ہے، دیکھا یہ بخیل ہے تو فرمایا صدقہ خیرات کرنا افضل ہے، جب حضور کو اندازہ ہوا یہ نماز میں سستی کرتا ہے تو فرمایا نماز افضل ہے۔ اور بعد نے کہا کہ حالات کے اعتبار سے حضور نے جواب مختلف دیے۔ اگر ایسے موقع پر سوال ہوا جب جہاد کی تیاری ہو رہی تھی دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے تو آپ نے فرمایا جہاد افضل، ایسے موقع پر سوال ہوا جب مسلمانوں کو مالی امداد کی ضرورت تھی تو فرمایا صدقہ خیرات، آپ بیان فرما رہے تھے نماز کی اہمیت پر سوال ہو گیا تو آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں پڑھنا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں حضور کے اسی فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ آج کے دور میں سب سے بڑی نیکی اور افضل عمل کیا ہے، تو میں اس کے جواب میں حضور کی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کہوں گا کہ سب سے افضل اور سب سے بڑا نیکی کا کام آج کے دور میں امت کو جوڑنا اور امت کو ملانا اور انسانیت کو جوڑنا۔ اچھا، اس میں حضرت آخر کے اندر صرف یہ بتا دیں کہ ہمیں بحیثیت قوم پاکستانی اور پھر بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کردار اور کس قسم کا کردار اب اس میں ادا کرنا ہے کہ ہم امت نے جو ہے وہ امت آپس میں جڑ جائے؟ دیکھیے اس وقت میں عالم اسلام کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں خون بہہ رہا ہے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان ممالک آپس میں دستوں کے رے پائے۔ مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہے، ہماری کیا صورتحال ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں وسائل نہیں دیے؟ آپ کے افرادی قوت کم ہے، اللہ نے کتنی افرادی قوت امت مسلمہ کو دی ہے۔ آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے، آپ کے پاس دنیا کی بہترین فوج موجود ہے، پیٹرول کی طاقت موجود ہے، الحمدللہ بہترین فوج پاکستان کی قابل فخر فوج ہے جس نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں ہمیشہ، قابل فخر فوج آپ کے پاس موجود ہے۔ امت مسلمہ کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کے پاس دنیا کی دو بڑی بندرگاہیں ہیں، نہر سوئس اور دریا دانیال ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس ربٹ جس پر دنیا کا پہیہ چلتا ہے وہ ملائیشیا میں پیدا ہو رہا ہے، پیٹرول آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ غلامی اور محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں اتفاق نہیں، اور علماء ہی اس امت کی اصل قیادت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو میدان عمل میں آنا چاہیے، علماء کو امت کو جوڑنے کے لیے رہنمائی کرنی چاہیے، اتحاد اور اتفاق کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارا میڈیا، اس میں اس وقت یہ اب اجتماعی طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ جی پورے آوے کا آوا بگڑ گیا، جب تک تمام طبقے جس میں ہمارے دانشور ہیں، جس میں ہمارے مفکرین ہیں، سیاستدان ہیں، یہ تمام، اور میڈیا ہے، علماء ہے، ممبر و محراب ہے، ہر طرف سے آواز نہیں اٹھے گی اتحاد کو جوڑنے کی اور اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کریں، اور ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے جو لوگ اتحاد کے خلاف ہیں اور اتحاد کو بگاڑنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ امت کے اتحاد، امن کے قیام اور ملک کے استحکام کے لیے ہم فریق نہیں، ہم رفیق ہیں۔ جب تک ہم رفیق بن کر نہیں نکلیں گے ان بڑے مقاصد کے لیے، اور ہم اسلام کے داعی نہیں بنیں گے اور اسلام کا سچا چہرہ نہیں پیش کریں گے۔ دیکھیے اسلام جو ہے اس کی روشنی تو پھیل رہی ہے، دنیا میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اور اب ہمیں اسلام کا جو پیغام امن ہے، محبت ہے، رحمت ہے، اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے آج کا یہ سچ اسپیشل پروگرام دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے علماء کرام جو اس اتحاد امت کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ امن کے لیے، دنیا کے اندر محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پھر یہ علم و عمل کے یہ چراغ ہیں اور یہ اس کو نیچے منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ان کو ان کے مقاصد کے اندر کامیاب بھی کرے، اور امت کو جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں
تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے بھی جنازے یہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم کہیں حق پر کھڑے تھے۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔